امریکہ کی ایک ریاست کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور پھر وہاں پہ بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوا اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جانیں بھی جو ہے نا وہ جانی نقصان بھی ہوا۔ ہمارے صاحب اسی تناظر میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، کیا یہ جو امریکہ کی ریاست لاس اینجلس میں جو آگ بھڑک اٹھی ہے، ہمارے ہاں اس پہ مختلف طرح کے نقطہ نظر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک بہت پاپولر نقطہ جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ اصل میں خدا کی طرف سے کفار اور مشرکین پہ خدا کا عذاب ہے، اور پھر اس کو کہیں نہ کہیں جوڑا جا رہا ہے غزہ والے معاملے کے ساتھ، اور پھر مزید اس پہ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے غزہ کے اندر جن کی جانیں گئیں یا جن کو زخمی کیا گیا ان کی بد دعاؤں کی بدولت امریکہ کے اندر یہ آگ لگی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی ہی خدا کی طرف سے ان پہ اس معاملے میں عذاب ہے؟ سب سے پہلے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال ہونے والے ہیں غزہ میں، فلسطین میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے جی اور وہاں پر جس طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے اور وہاں پر ہزاروں جانیں جو ہیں وہ تلف ہوئی ہیں، نقصان ہوا، اور ہاسپٹلز کیا تو تعلیمی ادارے کیا، سڑکیں کیا، پورا انفراسٹرکچر جو ہے ان کا تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں میں جذبات اس حوالے سے یہ ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس بارے میں شعور دینے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسے عذاب کا معاملہ ہو، اس کے لیے تو سب سے پہلے ہم خود، یعنی ہمارے جو مسلم حکمران، مسلم حکومتیں کہ جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اگر آپ مسلم حکمرانوں کی طرز زندگی کو آپ دیکھیں، جہاں جہاں وہ رہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہاں پر عذاب اترے۔ ان کے جو عیاشی کے مراکز ہیں اور ان کے محلات ہیں اور ان کے بڑے بڑے گھر ہیں کہ جہاں معاشروں میں مفلسی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ یعنی فلسطین اور غزہ کی صورتحال تو بہت ایکسٹریم کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اپنے مسلم ممالک میں جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے اور جو غربت ہے اور افلاس ہے، پہلے تو یہ معاملہ ہونا چاہیے یہاں پر کہ بھئی خدا کا اگر عذاب اترتا ہے تو پھر ایسے لوگ اس کے لیے پہلے ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لاس اینجلس جو کیلیفورنیا کا شہر ہے، کیلیفورنیا ریاست ہے، اب وہاں پر جو صورتحال ہے، وہاں آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم عالمی استعمار کی ہم بات کرتے ہیں، عالمی طاقتوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اس میں نقصان ہوا ہے عام شہریوں کا۔ بالکل صحیح۔ اور امریکہ جیسا ملک، یہاں پر بھی لاکھوں کی تعداد میں عوام نکلی ہے کہ جنہوں نے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا، مظاہرہ بھی کیا۔ صرف امریکہ نہیں بلکہ پورے یورپ میں اگر آپ دیکھیں اتنے جلوس اور اتنے مظاہرے خود اسلامی ملکوں میں نہیں ہوئے، بلکہ اسلامی ملکوں میں تو ویسے بھی اس پر پابندی لگی ہوئی تھی اور لگی ہوئی ہے، نہیں وہ اٹھتے کیونکہ وہاں پر بادشاہ آتے ہیں اور پھر عوام نہیں وہاں پر جلوس نکال سکتی، مظاہرے نہیں کر سکتی۔ لیکن یورپ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں، آپ یو کے کو آپ دیکھ لیجئے، آپ خود امریکہ کو دیکھ لیجئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح اگر ہم لکھیں گے، ہم بولیں گے اور بلا تفریق ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے، اس سے بڑا نقصان پھر ہوتا ہے مسلمانوں کی اپنی جو حمایت ہے مظلوم مسلمانوں کی، وہ بھی کم ہوتی ہے۔ اور آخری بات میں یہ بھی یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ ہمیں اسلام اور کفر میں ان چیزوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سیاسی جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کو پولیٹیکل سطح پہ ہی دیکھنا چاہیے، ریجنل ایشوز ہوتے ہیں، علاقائی اور خطے کے ہوتے ہیں، ان کو اس بنیاد پر دیکھنا چاہیے۔ اب ہمیں اس انداز سے مسائل کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ وہ کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ اس طرح ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جیسے مکہ کے اور مدینہ کے کفار تھے یا اہل کتاب تھے۔ تو اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب اصل میں ساری جنگ انٹرسٹ کی ہے، مفادات کی ہے۔ تو ہم اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں، وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈپلومیسی کے ساتھ اور سیاسی
جو طریقہ کار ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کا، ہمیں اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، حکمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مولانا صاحب یہاں پہ آپ کی بات سے ہی میں ایک بات جو ہے نا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے کہا کہ ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی خدا کا عذاب ہے یا کوئی بدلہ لیا گیا ہے خدا کی طرف سے یا ان کے اوپر اس ظلم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو غزہ کے اندر معاملات چل رہے تھے وہ تو اوبویسلی کہیں نہ کہیں ریاستوں کی طرف سے اس کی حمایت آپ کہہ لیں جاری رہی ہے، بہت دیر جاری رہی ہے، اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سربراہان ہیں مختلف ریاستوں کی ان کی طرف سے حمایت جاری ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، یعنی وہاں پہ ان کو اسرائیل کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف جب مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس طرح کی کہ وہ اس کا بدلہ لے سکیں یا وہاں پہ جا کے کچھ کام کر سکیں، تو پھر ہمارے ہاں لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس پہ خوش ہونا یا اس پہ ایک اطمینان کا اظہار کرنا کہ ایک طرف اگر غزہ ہے تو دوسری طرف امریکہ ہے، یعنی وہ حق اور باطل کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ جو نقطہ نظر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقطہ نظر بہت سے اسکالرز کا بھی ہے؟ میں انٹرنیٹ پہ پڑھا تو بہت سے اسکالرز نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ یہ اب کفر اور حق کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے فرق کر دیا ہے، اور پھر اس کو وہ جوڑ رہے ہیں، معذرت بات لمبی ہو جائے گی، اس کو جوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی میں آگ لگتی تو چلو سمجھ آتی، سردی میں آگ لگی ہے، سردی میں تو آگ لگ ہی نہیں سکتی، اور اگر لگ بھی گئی ہے تو ایسے سرد علاقے میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ خدا کا واقعی ہی عذاب ہے جو خدا نے غزہ کی صورت میں لے لیا ہے۔ دیکھیے اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آگ کیوں لگی، اور ہم یہ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں امریکہ میں جنگلات میں، اور وہاں اس پہ طرح اکثر یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ صورتحال ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک تو یعنی ہم اس طریقے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لاس اینجلس ہے وہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں، وہاں پر مساجد بھی ہیں، وہاں پر کرسچنز بھی رہتے ہیں، وہاں پر یہودی بھی رہتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو مظلوموں کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ صرف فلسطین نہیں ہے، غزہ نہیں ہے، وہ کشمیر کے لیے بھی اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی حکومتوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے خلاف بھی وہ بات کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا اور یہ کہنا کہ یہ خدا کا عذاب ہے یا اس کا بدلہ ہے، تو بدلے کی صورت تو یہ ہوتی ہے نا کہ پھر وہ مراکز کہ جہاں پر یہ پالیسیاں بنتی ہیں، جہاں پر یہ ظالم بیٹھ کر آپ کہیے کہ اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، تو پھر تو اصل میں نشانہ ان جگہوں کو بننا چاہیے نا۔ اب یہ جگہیں کہ جہاں پر مسجدیں بھی کئی بیچ میں جل گئیں، شہید ہو گئیں، اور بہت سے چرچ بھی ہو گئے، سائناگوگ بھی ہو گئے، اس میں پھر مظلوم لوگ بھی ہو گئے، بچے بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، سب لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان باتوں پر جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمدردی کا رویہ عوام کے ساتھ، امریکن عوام کے ساتھ ہمدردی کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ باقی یہ سیاسی ایشوز ہوتے ہیں، دیکھیے بے شک آپ کچھ وقت کے لیے مخالف اور دشمن آپ کہہ لیں، لیکن ہمیشہ اعلیٰ ظرف جو مخالف ہوتا ہے نا، کمپوننٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دشمن کو کمزور یا دشمن کو تکلیف میں دیکھ کر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ اس کا اعلیٰ ظرفی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بدلے کے ساتھ، انتقام کے ساتھ اور ان چیزوں سے وہ نہیں جوڑتا۔ باقی فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس پر ہر مسلمان دکھی ہے، صرف مسلمان کیا، ہر ہمیں تو ان مسائل کو اس طریقے سے دنیا کے آگے رکھنا چاہیے کہ جیسے یہ ایک انسانوں کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو مسلمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دائرہ آواز اٹھنے کا تنگ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو اپنا ہی ذاتی مسئلہ بنا لیا، اپنا مذہبی مسئلہ بنا لیا۔ تو اس لیے وہ لوگ کہ جن کے یہ جذبات ہوتے ہیں یا جن کے یہ آپ کہہ لیجئے کہ عصبیت یا تعصب ہوتا ہے، وہ پھر پیچھے خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اسے انسانیت کی بنیاد پر اس مسئلے کو آگے لے کر بڑھیں۔